الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم امین الحسن صاحب، نائب امیر جماعت ڈاکٹر سعد بلگامی صاحب، مولانا احمد سراج صاحب، مولانا رضی الاسلام صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء اکرام اور معززین اور کرناٹک کے مختلف شہروں سے تشریف لائے علماء اکرام، بھائیوں اور بہنوں، یہ میرے لیے بڑی خوشی، بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک بہت ہی باوقار محفل میں مجھے شریک ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ آج صبح سے مختلف موضوعات پر بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ مسلمان اس وقت کن حالات سے گزر رہے ہیں، انہیں کیا چیلنجز درپیش ہیں، مسلم معاشرے کو بہتر بنانے کی کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں، امت کی تعمیر، ترقی، اس کی بہتری کا راستہ کیا ہو سکتا ہے، ان سب موضوعات پر بہت ہی اہم نکات الحمدللہ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اب اس اختتامی گفتگو کے لیے موضوع رکھا گیا ہے مسلم امت، منزل اور راستہ۔ تو میں 3 نکات صبح سے اب تک جو باتیں آئی ہیں اسی کی روشنی میں علماء کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، موجودہ دور میں علماء سے کیا رول میرے خیال میں مطلوب ہے، اس موضوع پر 3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جس کی وضاحت خود عنوان سے ہو جاتی ہے کہ مسلم امت کی تعمیر، ترقی، اس کی نجات، اس کی کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اسٹیپ، سب سے پہلا قدم، فطری طور پر جو پہلا قدم ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ متعین ہو کہ مسلم امت کی منزل کیا ہے، اس کا ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کامیابی کے لیے، کسی بھی انسانی گروہ کی کامیابی کے لیے پہلی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے اپنے مقام کا، اپنی حیثیت کا، اپنے مقصد کا، اپنی منزل کا شعور ہو۔ لیڈرشپ میں، مینجمنٹ میں، اسٹریٹجک لیڈرشپ اس وقت ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ اس میں یہی بات پڑھائی جاتی ہے کہ کمپنی ہو، کوئی بھی انسانی گروہ ہو، تو اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس اپنے عقائد کا، بلیف سسٹم کا، اپنے ویژن کا، اپنی ویلیوز کا مستحکم نظام پایا جائے۔ پوری اجتماعیت کے سارے افراد کا اس سے گہرا تعلق ہو، گہرا رشتہ ہو۔ میرا خیال یہ ہے کہ امت کے بہت سے مسائل کی جڑ یہی ہے کہ یہ ویژن، اس کی کلیئرٹی، اس کا کرائسس پیدا ہو چکا ہے۔ تو اس وقت علماء کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امت کو اس کی منزل بتائیں، اس کا ڈیسٹینیشن بتائیں، اس کا مقصد بتائیں، اس کا شعور پیدا کریں۔ ابھی محترم امین الحسن صاحب نے بہت تفصیل سے اس مقصد کی وضاحت فرمائی ہے، اس لیے میں ان تفصیلات کو نہیں دہراؤں گا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ امت اسلام کی داعی امت ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے، اخرجت للناس ہے۔ اس کا کام ساری دنیا میں، پورے سماج میں بھلائیوں کا فروغ ہے۔ ہم ہمیشہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ یہ امت خیر امت ہے۔ خیر امت کا کیا مطلب ہے؟ علماء اکرام مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ہماری تفاسیر میں لکھا ہے، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ خیر امت کا مطلب ہے خیر الامم انفع الناس للناس، کہ امتوں میں سب سے بہتر امت جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ بینیفیشل، سب سے زیادہ نفع بخش، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ امت وسط ہے۔ وسط کا کیا مطلب ہے؟ حدیث موجود ہے کہ اس آیت میں وسط کا مطلب عدل ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ای عادلہم و خیرہم، اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ امت سب سے زیادہ عدل پر قائم اور ان میں سب سے زیادہ خیر کا سرچشمہ ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ اس امت کی یہ حیثیت، یہ پوزیشن متعین کر دی ہے، اس پوزیشن کا یہ تقاضا ہے کہ یہ امت اس ملک کے تمام انسانوں کے درمیان، یہاں کے ہندو، یہاں کے سکھ، یہاں کے عیسائی، دلت، آدیواسی، ان سب کے درمیان گھل مل کر رہے، ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھے، ان کے درمیان بھی معروفات کا فروغ کرے، ان کے درمیان بھی منکرات کا ازالہ کرے، ان سب کے لیے نفع بخش بنے، فائدہ مند بنے، سب کے لیے جسٹس، عدل اس کی علمبردار بنے۔ تو یہ اس امت کی منزل ہے۔ قرآن اس امت کو یہ ویژن دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آج صورتحال کیا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ اس امت کا ویژن، اس کا مقصد فرقہ پرستانہ ویژن بن گیا ہے، کہ جس طرح یہاں کی مختلف کمیونٹیز اپنی اپنی کمیونٹی کے فائدے کے لیے، اپنی اپنی کمیونٹی کے ویلفیئر کے لیے، اپنی اپنی کمیونٹی کی بھلائی کے لیے کام کو ہی اصل کام سمجھتی ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کی لڑائی لڑنا، صرف ان کے حقوق کا تحفظ کرنا، صرف ان کے مفادات کے لیے لڑنا، یہی ہمارا واحد کام ہے۔ یہ کام بھی اہم ہے یقیناً، لیکن یہ واحد کام ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں سارے انسانوں کے لیے عدل اور سارے انسانوں کے لیے جسٹس کے علمبردار بن کر ابھرنا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعور پیدا کرنا یہ علماء اکرام کی پہلی ذمہ داری ہے۔ ہماری سیاست کو بھی ہماری اسی پوزیشن، ہماری اسی حیثیت کے تابع ہونا چاہیے، ہمارے ایکٹیویزم کو بھی ہماری اسی دعوت کے تابع ہونا چاہیے، ہماری سماجی سرگرمیوں کو بھی ہماری اسی اصولی پوزیشن کے تابع ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا شفٹ اس وقت امت مسلمہ میں درکار ہے۔ لیکن محترم علماء اکرام، جب تک یہ شفٹ نہیں آئے گا، یقین مانیے امت کی بہتری، ترقی، اس کی نجات کا کوئی فارمولا کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت بات ہے، اور جدید جو سوشل سائیکالوجی کا لٹریچر ہے، لیڈرشپ کا لٹریچر ہے، اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جب تک یہ امت اپنی منزل کے بارے میں، اپنے ڈیسٹینیشن کے بارے میں کلیئر نہیں ہوگی، اس پر اس کا اتفاق نہیں ہوگا، اس کے بارے میں اس کا ذہن صاف نہیں ہوگا، امت کا خواب ایک نہیں ہوگا، پوری امت کا ڈریم ایک نہیں ہوگا، پوری امت کا سپنا ایک نہیں ہوگا، اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ علماء کی پہلی ذمہ داری ہے کہ امت کے اندر خواب کی وحدت پیدا ہو، امت کے اندر منزل کی وحدت پیدا ہو، مقصد کی وحدت پیدا ہو۔ دوسری گزارش جو مجھے اس موقع پر کرنی ہے وہ یہ کہ امت کے اندر حوصلہ، اعتماد پیدا کیجیے۔ یہ کام کہ ہم سارے انسانوں کے لیے عدل کے علمبردار بن کر ابھریں، اپنے مسائل کے بجائے ایک ایسے دور میں جب کہ ہم شدید مسائل کا شکار ہیں، چوطرفہ یلغار کے شکار ہیں، ایسے زمانے میں اپنے مسائل سے اوپر اٹھ کر سارے انسانوں کے لیے عدل اور جسٹس کے علمبردار بن کر سامنے آنا، اس کے لیے غیر معمولی کانفیڈنس درکار ہے، غیر معمولی اعتماد درکار ہے۔ قرآن و حدیث یہ اعتماد ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت امت کے اندر جو ڈسکورس جاری ہے، آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کا بیانیہ کیا ہے، قرآن مجید اس زمانے میں کس طرح کی بات کرتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے۔ وہی پیغام آج ہمارا پیغام ہونا چاہیے، وہی انداز ہماری جمعہ کے خطبات میں، ہماری سیاسی تقریروں میں، ہماری سماجی تقریروں میں، ہماری صحافت میں، ہمارے مضامین میں، ہر جگہ قرآنی بیانیے کی یہ خصوصیات، یہ ہماری رہنما ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں قرآنی بیانیے کی 3 اہم خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ہر زمانے میں، شدید سے شدید کشمکش کے زمانے میں بھی قرآن مجید نے یہی کہا کہ اللہ کے دشمن انتہائی کمزور لوگ ہیں۔ آج ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے دشمنوں کو، اسلام کے حریفوں کو بہت طاقتور بنا کر پیش کرتے ہیں، ہر معاملے میں ان کی سازش، ہمارا ہر معاملہ ان کے کنٹرول میں، ہم ان کے سامنے بالکل بے بس، لاچار۔ اس کے مقابلے میں قرآن مجید، آپ پورا قرآن پڑھیے، آپ کو کہیں یہ نظر نہیں آئے گا
کہ دشمنوں کو طاقتور بنا کر پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، کہ شیطان کی چالیں کمزور چالیں، اس کی کانسپریسیز، اس کی سازشیں انتہائی کمزور سازشیں ہیں۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضِلَالٍ، کہ بے شک اللہ کے منکرین کی سازشیں وہ بالآخر ناکام ہو کر رہیں گی۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس طرح کی کئی آیتیں کوٹ کی جا سکتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کے بیانیے کی، نریٹو کی پہلی خصوصیت ہے کہ وہ کبھی اسلام کے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو طاقتور بنا کر نہیں پیش کرتا، کمزور بنا کر پیش کرتا ہے۔ آپ بھی یہی بیان کیجئے لوگوں کو کہ یہ سب انتہائی کمزور ہیں، ان کی بنیادیں کمزور ہیں۔ اگر آپ اپنے اصولوں پر قائم ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ سب حالات، آزمائشی حالات، یہ چیلنج، یہ عارضی ہیں۔ دوسری خصوصیت قرآن کے بیانیے کی کہ قرآن کبھی مظلومیت کا رونا نہیں روتا۔ آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ صحابہ اکرام پر جو آزمائشوں کے جو پہاڑ ٹوٹے، ان پر جو مصیبتیں توڑی گئیں، اس کا کہیں تذکرہ آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا۔ مکے کی زندگی ہو یا اس سے پہلے فرعون کے مظالم ہوں، احد کے واقعات پر قرآن کا جامع تبصرہ ہو، آپ دیکھیے کہ کہیں بھی مظلومیت کا رونا، مظلومیت کا ماتم یہ قرآن میں نہیں ملتا۔ ہمیشہ قرآن صرف راستہ دکھاتا ہے کہ کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کیسے ہم پیش قدمی کر سکتے ہیں، کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ یہ بتاتا ہے کہ اہل اسلام پر آنے والی مصیبتیں، اس کے اسباب کبھی بھی بیرونی نہیں ہوتے، ایکسٹرنل نہیں ہوتے۔ اسلام دشمن طاقتیں کتنی ہی طاقتور ہوں، وہ اہل اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اہل اسلام پر جو مصیبت بھی آئے گی وہ ان کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے آئے گی۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم اپنا رویہ درست کر لو تو ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر چیلنج کا تم مقابلہ کر سکتے ہو۔ گویا چیلنجوں کا مقابلہ، آزمائشوں کا مقابلہ، اس کے لیے وسائل ہمارے اندرون میں موجود ہیں۔ ہماری مصیبتوں کے اسباب بیرونی نہیں ہیں، اندرونی ہیں۔ اگر ہم اپنے رویے کو درست کر لیں، اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، استقامت پیدا کریں، تو دنیا کی کوئی سازش ہمارے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر سے کام لو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو کوئی سازش ان کی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو آج اسی بیانیے کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ لینگویج آف اپریہنشن نہیں، بلکہ لینگویج آف ڈیزائن، لینگویج آف اپریہنشن یہ کہ ہم مصیبتوں کا ذکر کرتے رہیں کہ مسلمانوں پر یہ ظلم توڑے جا رہے ہیں، وہاں یہ ہو رہا ہے، لنچنگ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ ہماری 30 منٹ کی تقریر ہے، 25 منٹ میں ظلم کا رونا اور 5 منٹ میں صرف یہ بات کہ بھئی اس کے لیے ہمیں متحد ہونا چاہیے فلاں۔ مطلب کوئی لاہ عمل، کوئی پروگرام، کوئی ایکشن آپ کی بات سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ صرف آپ مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں، تو اس سے آپ صرف مایوسی پیدا کریں گے۔ ہمارے ڈسکورس میں بڑی تبدیلی مطلوب ہے کہ ہم اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں کو، نوجوانوں کو راستہ دکھائیں، انہیں بتائیں کہ ان حالات میں کیسے ہم اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں، کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرنے کی تدابیر کیا ہیں۔ 30 منٹ کی گفتگو ہے تو ٹھیک ہے، 5 منٹ میں آپ حالات کا تجزیہ کیجئے، لیکن 20 منٹ راستہ بتائیے، 20 منٹ لوگوں کو تدابیر بتائیے۔ تو یہ شفٹ، یہ تبدیلی ہمارے بیانیوں میں اور ہمارے انداز میں آئے گی تو امت کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، اعتماد پیدا ہوگا۔ ہم مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کریں، ان کے اندر حوصلہ پیدا کریں، ہمت پیدا کریں، حالات کے مردانہ وار مقابلے کی جرت پیدا کریں، خوف کو نکالیں، مایوسی کو نکالیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلی اگر آئے گی تو اسی کے نتیجے میں ہم وہ جو پہلی بات میں نے عرض کی کہ امت سارے انسانوں کے لیے عدل کی علمبردار بن کر ابھرے، اس کے لیے درکار کانفیڈنس،
اس کے لیے درکار اعتماد پیدا ہوگا۔ تیسری اور آخری چیز وہ ہمارے اندرون سے متعلق مسلم امت کے اندرونی حالات۔ ظاہر ہے یہ علماء اکرام کا بہت ہی بنیادی کام ہے، الحمدللہ آپ سب حضرات اس کام میں مصروف ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ماضی میں بھی امت کی اصلاح کا بڑا غیر معمولی کام انجام دیا ہے، اور آج اس کے نتیجے میں بڑی تبدیلیاں بھی واقع ہوئی ہیں کہ آج سے 70 سال پہلے جو مسلمانوں کی عظیم اکثریت شرک میں، بت پرستی میں، بدعات میں، خرافات میں مبتلا تھی، ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے بر وقت امت کے مسائل کی تشخیص کی، ان مسائل کو اٹھایا، اور آج ہم بڑی تبدیلی دیکھتے ہیں۔ تو امت کی اصلاح یہ علماء اکرام کا ہمیشہ بنیادی کام رہا ہے۔ لیکن محترم بزرگوں اور محترم دوستوں، میں جس بات کی طرف اس موقع پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ امت کے احوال کا، امت کے اخلاقی احوال کا، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے امت کے احوال کا جائزہ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دو طرح کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کچھ امور وہ ہیں جن کے سلسلے میں امت میں سینسٹیوٹی، حساسیت پائی جاتی ہے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اسلام کا تصور اخلاق جو بہت ہی جامع اور ہماگیر تصور ہے، وہ ریڈیوس ہو کر چند امور تک محدود ہو گیا ہے۔ ایک عام مسلمان بھی اسلام کا تصور اخلاق جانتا ہے، لیکن جو اس کی حساسیت ہے، سینسٹیوٹی ہے، وہ چند امور تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جنسی اخلاق، جنسی امور و معاملات سے متعلق اخلاق، اس کے بارے میں امت آج بھی بہت حساس ہے، آج بھی بہت حساس ہے۔ کہ کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس نے کوئی جنسی جرم کیا ہے تو پوری امت میں وہ آئسولیٹ ہو جائے گا، اس کا مقام و مرتبہ ختم ہو جائے گا، امت اس کی عزت نہیں کرے گی۔ اسی طرح کھانے پینے کے معاملات ہیں، لباس کے معاملات ہیں، ان معاملات میں بھی امت بہت حساس ہے۔ ایک بے دین سے بے دین مسلمان جو دین سے بہت دور ہے، وہ بھی اگر گوشت کھائے گا تو یہ انشور کرے گا کہ یہ حلال ذبیحہ ہے، حلال ذبیحہ ہے، اسی کے بعد کھائے گا۔ وہ سور کا گوشت نہیں کھائے گا۔ تو کھانے پینے کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، جنسی اخلاق کے معاملے میں سینسٹیوٹی، حساسیت آج بھی امت کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی معاملات، آپ تجارت کے معاملات لے لیجئے، آپ لین دین کے معاملات لے لیجئے، آپ پاکی صفائی کے معاملات لے لیجئے، آپ تعلقات کے معاملات لے لیجئے، ان معاملات میں حساسیت، سینسٹیوٹی انتہائی کم ہو گئی۔ لوگ جانتے ہیں اسلامی اخلاق کیا ہے، قرآن و حدیث کے احکام کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی سینسٹیوٹی، کوئی حساسیت نہیں پائی جاتی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آداب معاشرت میں بعض ان اہم اخلاقی تعلیمات کی تفصیل بیان کی ہے جن کو مسلم معاشرہ بھول چکا ہے۔ مولانا کے الفاظ میں اگر میں عرض کروں تو جنہیں عوام، علماء ظاہر اور مشائخ تینوں طبقات میں سے اکثر نے اعتقاداً دین سے خارج اور بے تعلق قرار دے رکھا ہے، اور علماً و عملاً یہ جز بالکلیہ نسین منسین ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان امور کو ابھاریں، ان امور کے بارے میں سینسٹیوٹی پیدا کریں۔ ہمارے جمعہ کے خطبات میں، ہمارے ڈسکورس میں، ہمارے مذاکرات میں یہ امور حاوی ہوں۔ ہر مسلمان کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس نے جہاں جہاں بھی عہد کیا ہے، پیمان کیا ہے، اس کی سختی سے پابندی کرے۔ ہم تجارتی معاہدے کرتے ہیں، ملازمت کے کنٹریکٹ کرتے ہیں، تنظیموں کی رکنیت اختیار کرتے ہیں، حکومتوں، حکومتی اداروں کے ساتھ مختلف معاملات کرتے ہیں۔ یہ سب معاہدے ہیں، ایگریمنٹس ہیں جن پر ہم باقاعدہ دستخط کرتے ہیں، جن کی پابندی کا عہد کرتے ہیں۔ قرآن کا حکم ہے کہ اس کی ہر صورت میں پابندی کی جانی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ معاشرے میں عام طور پر یہ احساس ہی مفقود ہے کہ ان معاہدوں کی خلاف ورزی بھی کوئی بڑا اخلاقی جرم ہے۔ گھر کی تعمیر ہم کر رہے ہیں تو پڑوسی کی یا سرکار کی زمین تھوڑی سی ہتھیا لینا یہ اب عام بات ہو چکی ہے۔ عوامی وسائل جو پبلک ریسورسز ہیں اس میں خیانت،
یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام ہو گیا ہے۔ گندگی پھیلانے کو اخلاقی عیب، یہ تو اب مسجدوں میں بھی اسے اخلاقی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ ایک بڑے عالم دین ہندوستان تشریف لائے تھے، کئی جگہ انہوں نے سفر کیا یورپ امریکہ سے، آخر میں انہوں نے سوال کیا کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ یہاں کی ساری مسجدوں میں طہارت خانوں میں بدبو رہتی ہے، کیا وجہ؟ تو اس کو کوئی اخلاقی عیب نہیں مانتا، حالانکہ پاکی صفائی کے بارے میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ وقت کی پابندی نہ کرنا، تاخیر کر کے دوسرے لوگوں کو انتظار کی زحمت دینا، ان کا وقت ضائع کرنا، یہ ہمارے بڑے بڑے لوگوں میں، جو مرجع لوگ ہیں ان کے درمیان بھی یہ بیماریاں عام ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اخلاقی معاملات جن کے بارے میں امت کے اندر سینسٹیوٹی کم ہو گئی ہے، اور جس کے نتیجے میں اسلام کا تصور اخلاق جو بڑا جامع تصور ہے، زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہے، وہ ریڈیوس ہو کر، محدود ہو کر صرف 2-3 شعبوں تک محدود ہو گیا ہے، جنسی اخلاق اور غذائی اخلاق۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو بدلنا اور اسلام کے مکمل اخلاقی تصور کا احیاء، یہ علماء کی اصل ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہمارے جمعہ کے خطبات، ہمارے پورے پبلک ڈسکورسز، اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ آپ خود غور کیجئے کہ جن مسائل کا میں نے تذکرہ کیا ہے، یہ مسائل کتنی دفعہ ہماری مسجدوں میں زیر بحث آتے ہیں، کتنی دفعہ ہمارے خطبات میں زیر بحث آتے ہیں۔ جب ہم ان کو ایشو نہیں بنائیں گے تو ان کے سلسلے میں کیسے سینسٹیوٹی پیدا ہوگی؟ میں نے اپنے ایک مضمون میں حوالہ دیا ہے کہ حالیہ دنوں میں 2 بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈیز آئی ہیں۔ ایک پروفیسر حسن عسکری کی اسٹڈی ہے، جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ انہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں کی اسٹڈی کی۔ پہلے قرآنک انڈیکس آف اسلامک سٹی، یعنی قرآنی اخلاق پر عمل کا انڈیکس انہوں نے تشکیل دیا کہ کون قرآنی اخلاق پر زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے مختلف ملکوں کا تفصیل سے جائزہ لیا، رپورٹ پبلش کی۔ ان کی رپورٹ کے مطابق انڈیکس آف اسلامی سٹی کے اعتبار سے، یعنی قرآنی اخلاق پر عمل کے اعتبار سے، دنیا میں سب سے ٹاپ ملک آئرلینڈ ہے، یورپ۔ دوسرے نمبر پر ڈنمارک ہے، پھر لگزمبرگ ہے، سویڈن ہے، نیوزی لینڈ ہے، سنگاپور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پہلا اسلامی ملک جو اس رینکنگ میں جگہ بنا سکا وہ 33ویں نمبر پر ملیشیا ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ میں ایک دوسری اسٹڈی ہے ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب، ان کی کتاب ہے مسلمز موسٹ سیولائزڈ بٹ ناٹ یٹ انف، مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ مہذب لیکن ابھی کافی نہیں۔ ڈاکٹر جاوید جمیل نے بھی اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ اخلاق کے لحاظ سے دنیا میں سب سے فائق تر عملاً آج بھی مسلمان ہیں، آج بھی مسلمان ہیں۔ ظاہر تو بالکل اپوزٹ باتیں ہیں، لیکن اس کی وجہ اگر آپ گہرائی میں جا کر دیکھیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ڈاکٹر جاوید جمیل نے جن چیزوں کو بنیاد بنایا ہے وہ زیادہ تر جنسی اور خاندان سے متعلق ویلیوز، خاندان سے متعلق اخلاق ہیں۔ جنسی حملے، عصمت دری اور ایبورشن، قحبہ گری، پورنوگرافی، عورتوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی، ناجائز بچے، شراب، منشیات وغیرہ، ان حوالوں سے انہوں نے اسٹڈی کی تو معلوم ہوا کہ دنیا میں سب سے با اخلاق مسلمان ہیں۔ اور ڈاکٹر حسن عسکری نے شفافیت، تجارتی معاہدوں کی پابندی، ملازموں کے ساتھ بہتر سلوک، اکنامک جسٹس، وعدے کی پابندی، اس طرح کے اصولوں کو بنیاد بنایا تو معلوم ہوا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بد اخلاق مسلمان ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جن چیزوں پر آلریڈی امت متوجہ ہے وہ ہماری توجہات کا اصل مرکز نہیں ہوگا، بلکہ جن امور پر امت متوجہ نہیں ہے اور انسینسٹیو ہے وہ ہماری توجہات کا اصل مرکز بننا چاہیے۔ اور ان حوالوں سے بھی اگر ہم نے امت کو مثالی بنا دیا تو اس کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ انشاءاللہ پوری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے کشش کا محور و مرکز بن جائے۔ تو یہ میری 3 گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش یہ کہ ہم منزل کا صحیح شعور امت کے اندر پیدا کریں، امت کے خوابوں میں اشتراک پیدا کریں۔ دوسری گزارش یہ کہ ایسا بیانیہ ہمارا سامنے آئے جو امت کے اندر
حوصلہ اور اعتماد پیدا کرنے والا ہو۔ اور تیسری گزارش یہ کہ امت کی اصلاح کے حوالے سے وہ پہلو زیادہ توجہ ہماری ان پہلوؤں پر زیادہ توجہ ہو جس کے سلسلے میں امت میں ابھی انسینسٹیوٹی پائی جاتی ہے، حساسیت کا فقدان ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ذمہ داران کا کہ انہوں نے اس باوقار محفل میں گفتگو کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔